بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آج میرا موضوع ہے جو فرانس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گستاخانہ خاکے بنائے گئے اور ان کی تشہیر اور اس میں باقاعدہ حکومت کا شامل ہونا، یہ میرا موضوع ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اچھا، بہت یہ دردناک ایک سٹوری ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے جو اصل کام ہیں ان کو نہیں سمجھتے۔ ہم مذہبی طور پر اپنے مذہب کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ شاید یہ ایک عبادت ہے۔ دوستو، جو مذہب دین اسلام ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ مطلب اس کو مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے۔ یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے روزمرہ کے کام، ہمارے جو آئلی اور ازدواجی اور ہر قسم کی زندگی، کاروباری زندگی اور ہماری معاشی زندگی، یہ تمام پہلوؤں کا دین اسلام احاطہ کرتا ہے۔ ہم اس چیز سے بہت ہی کم واقفیت رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے اور اس کے دوران، کاروبار کے دوران، اپنی دکانداری بزنس کے دوران کرتے ہوئے کچھ وقت نکال کر اللہ کو یاد کر لیں، یعنی نماز پڑھ لی، کوئی تھوڑی بہت صبح کو تلاوت کر لی تو یہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ دین اسلام نے ہر پہلو کا احاطہ کیا ہے۔ ہر معاملے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اگر آپ کو براہ راست قرآن و حدیث میں کسی چیز کا حل نہ ملے تو پھر فقہ، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء نے ایک رائے دی ہے، بڑے بڑے عالم دین، جو علماء مفتیان اکرام، انہوں نے اپنی رائے دی، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ پھر ہم فقہ پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی وہ جانے اور دین اسلام جانے، ایسا نہیں ہے۔ جس بچے نے اسکول میں پڑھا ہے یا پھر اس کے بعد کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے یا نہیں بھی پڑھا، تو ہر بندے کو دین کے متعلق علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ عبادات کے ساتھ ساتھ ضابطۂ حیات بھی ہے۔ اس کے تحت ہم اپنی زندگی کا ہر عمل کر سکتے ہیں، اپنے زندگی کے ہر پہلو کو ہم دین کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح میں یہ انٹرنیشنل جو دنیا ہے اس حوالے سے بات کروں گا کہ آئے روز یہ گستاخانہ خاکے اور جو مسلمانوں کے مقدس معاملات ہیں، جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ایسی گستاخیاں جو پوری دنیا میں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا ضابطۂ حیات ہے، ہم اس کے بارے میں اس حوالے سے نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔
تو ہم جب خود نہیں سمجھتے تو لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتے، اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اس میں نہ امریکہ کا قصور ہے، نہ یورپ کا قصور ہے، نہ اس جدید دنیا کا دور ہے، جدید دنیا کا قصور ہے جن کو ہم جدید دنیا مانتے ہیں۔ یہ قصور ہمارا اپنا ہے یا پھر ہمارے جو علم رکھنے والے ہیں ان کا ہے۔ ہمیں اصل بات کا علم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے ان کا اللہ پاک کے ہاں کیا مقام ہے، اور ہم ان سے کون کون سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کس طرح کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو ہماری نماز ہے، چونکہ میں نماز کے اوپر الحمدللہ سرچ کر رہا ہوں، باقی بھی حج کے جو مناسک ہیں ان کے اوپر بھی، نماز کا اگر ہم ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک کی ذات کے بعد نبی سید الانبیاء علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور اس کے بعد میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کی اہل بیت اور میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے باپ دادا، جن کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کہہ کر درود پاک میں ان کے اوپر درود پاک بھیجتے ہیں، اور اسی طرح میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ اکرام، ان کی زندگیوں کو، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی بہت لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سے لے کر سلام پھیرنے تک اگر ہم نماز کا ترجمہ سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جو دین اسلام ہے، جو دین اسلام ضابطۂ حیات ہے مسلمانوں کا، اور پوری دنیا اس کو اپنا سکتی ہے، اس کا آپ کو سارا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ پورا خلاصہ جو ہے وہ نماز کی جو سٹوری ہے، نماز کی جو پیار بھری کہانی ہے، نماز جو ایک گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، باپ دادا، صحابہ اکرام، صالحین، اور ہم اپنی جو گفتگو ہے یہ اللہ پاک سے کرتے ہیں، یعنی دوران نماز ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں اللہ پاک سے، اپنی گفتگو کرتے ہیں، شروع اللہ پاک کی تعریفوں سے کرتے ہیں، پھر تسبیحات، پھر میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام اتحیات کے اوپر، ان کے اوپر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، صالحین پر، اپنے اوپر، پھر ہم درود پاک کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ درود کا معنی دعا، رحمت، خیر ہے، تو ہم ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں درود پاک کی شکل میں۔ یہ جو نماز ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سید الانبیاء علیہ السلام کا مقام اور ان سے محبت اور ان سے عشق اور ان سے وفا اور ان سے پیار اور ان کے احترام کا نام دین ہے۔ یعنی یہ تمام ہماری عبادات، نمازیں، حج، زکوٰۃ یا جو بھی معاملات، یہ کچھ احکامات ہیں دین کے جن کے اوپر ہم نے بطور مسلمان عمل کرنا ہے،
برائیوں کو چھوڑنا ہے، ظلم کو چھوڑنا ہے، اور کچھ احکامات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ باقی جو خلاصہ یہ ہے، گناہ تو معاف ہو جائیں گے، گناہ تو آپ کہیں اللہ پاک کے آگے التجا کریں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ پاک گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک تو کہتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ لگے ہوں تو مجھے استغفار پکار میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اصل خلاصہ دین کا نماز میں بیان ہوا ہے۔ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر پڑی ہیں، گڈ نیوز ٹی وی بائی یوسف مدنی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں، آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو میری ویڈیوز مل جائیں گی۔ اب میں ایک چھوٹی سی اینڈ جو کر رہا ہوں کہ فرانس کے جو صدر نے باقاعدہ حکومت نے اور عوام نے، لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور حکومت نے باقاعدہ ایک ساتھ دیا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ نبی سید الانبیاء علیہ السلام، جس کو یورپ بھی کسی نہ کسی حد تک ہمارے مدینہ کی ریاست کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ان کو فالو کر رہا ہے، ان کے بارے میں یہ گستاخی اور ایسے خاکے، یہ بہت بڑی جاہلیت ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں بھرپور اپنی قوم، اپنے ملک کے لوگوں سے، اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے اس بےہودہ حرکت پر مذمت کرتا ہوں، اور میں اپنی عوام کو یہ مشورہ دوں گا کہ فرانس کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، بے شک وہ پیٹرول پمپ ٹوٹل کا ہو یا کوئی بھی ایسے بسکٹ یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی ان کی پروڈکٹ ہے، تو جتنی دیر یہ باقاعدہ یہ معافی نہیں مانگتے، سوری نہیں کرتے، باقاعدہ اس چیز کو ریلائز نہیں کرتے، تو فرانس کی تمام ایسی پروڈکٹس جو ہیں، ایسی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی ہیں یا استعمال کی ہیں یا جو بھی، ان کا بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی حرکت کو باقاعدہ کنڈیم کیا جائے، مذمت کی جائے۔ اور یہ بات عمران خان صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال بھی جنرل اسمبلی میں، اس بار بھی جنرل اسمبلی میں رکھی کہ ہولوکاسٹ کی طرح ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کو وہ معاملہ بہت دردناک گزرتا ہے، اس طرح سید الانبیاء علیہ السلام کے متعلق ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان سے وفادار ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں دل و جان سے، ہمارے ماں باپ، بیوی بچے قربان اس ذات پہ۔ تو میں اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام سے انتہائی عقیدت و احترام سے درود پاک پڑھ کر اس اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی۔ اجازت دیں، چینل کا خیال رکھیں اور اپنا بھی۔ اللہ حافظ۔